بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی تعریف رب العالمین کی کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کا منظرنامہ، پاکستان کی سیاست اور غمگیر سیاسی حالات، سیاسی عدم توازن۔ آج کی ہماری اس گفتگو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس وقت ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی صاحب کہاں ہیں، یا جو افواہیں اڑ رہی ہیں ان کی شہادت کی وہ کہاں ہیں، اور بالکل اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ محسوس کر لیا گیا ہے۔ تو ان کو جان کو کیسے خطرہ ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی دلائل کے ساتھ۔ اور وہی بات تو میں کہوں گا، میں آپ کو بیانات اور ان کے علامت، اشارے، ٹیسٹر وہ بتاؤں گا، جوڑیں گے تصویر بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگلی خبر مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی، اس کے کون کون سے اسباب ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اینڈ پہ نون لیگ کی سیاست کہاں کھڑی ہے۔ تو اگر پسند آ جائے گفتگو لائک کیجیے گا اور کومنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جلدی سے چلتے ہیں اپنے عنوان، ٹاپک، گفتگو کی طرف۔ گزشتہ روز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی ڈی کے انچارج انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور جس کے اندر آئی جی صاحب نے فرمایا کہ سعد رضوی کو اس کے ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا اور وہ ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اب نہ وہ پولیس کے پاس ہے نہ ایجنسیوں کے پاس ہے۔ یہیں سے ابتدا کریں گے کہ انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ بات تسلیم کی ہے کہ کچھ لوگ پولیس سے سعد رضوی کو چھڑوا کر اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بس یہی پوائنٹ ہے جہاں سے دل کہہ رہا ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ اتنے طاقتور تھے وہ لوگ جو پولیس کے ہوتے ہوئے ان کو چھڑوا کے لے گئے۔ چھڑوانے کا مقصد کیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ یعنی کہ اس سے پہلے انہوں نے پولیس سے چھڑوایا ہے تو پولیس کی تحویل میں تھے سعد رضوی، اسی لیے تو انہوں نے چھڑوا کے لے گئے۔ تحویل میں تھے اور تحویل سے چھڑا کے لے گئے۔ تو اس سے پہلے جو بیانیہ پنجاب حکومت کا تھا وہ تو زبردست ہو گیا نا۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ نکلے ہیں اور آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ حکومت آزاد کشمیر میں لوکیشن بتا رہی ہے، آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس سے چھڑوا کے لے گئے ہیں کچھ لوگ۔ قابل غور نقطہ ہے نا۔ تو یہ دونوں بیانیے نہیں آپس میں میچ ہو رہے، یا پنجاب حکومت جھوٹی ہے یا آئی جی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، جو چھڑوا کے لے گئے ہیں اس کا مطلب وہ ہماری ریاستی پولیس ببر شیر پنجاب پولیس سے تکڑے تھے نا، طاقتور تھے، اس لیے لے گئے نا۔ اب پولیس سے طاقتور خصوصاً پنجاب پولیس سے کون ہو سکتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ ساتھی جن کو آئی جی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ کوئی اور طاقتور لوگ جو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو یہاں
یہ جو مفروضہ تھا، یہ جو قیاس آرائیاں تھیں، یہ بھی مضبوط ہو گئی ہیں کہ سعد رضوی کسی طاقتور کی تحویل میں ہیں، طاقتور قوت کی تحویل میں ہیں۔ یہ آئی جی صاحب کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی چھڑوا کے لے گئے۔ اب خطرہ کیسے ہے ان کی جان کو، اس پہ نوٹ کریں۔ ہم ان کو تلاش کر لیں گے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ تسی کی ڈھونڈو گے؟ تھوڑی حکومت آزاد کشمیر کہنی پیچھے جا کے ڈھونڈو۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چھڑا کے لے گئے، تم سے چھڑا کے لے گئے ہیں، تم ان سے اس کو واپس کیسے لو گے؟ 25-30 ہزار کی نفری میں سے وہ اس کو نکال کے لے گئے ہیں، تو ان سے واپس لینا۔ اب تھوڑا سا دل گھبرا رہا ہے، ایک وسوسے ہیں، کیونکہ بہت عرصہ پہلے لشکر جنگوی کے سربراہ تھے اسحاق، ملک اسحاق، وہ بھی 4 دن ان کا بڑا طوطی بولا، پورا پاکستان کو اس نے انگلی پہ نچایا ہے۔ وہ بھی اسی طرح کسی طاقتور کے پاس تھے، اور طاقتور ہی اس کے پہلے بیک پہ تھے، اسی لیے وہ ملک اسحاق بن گیا۔ تو جب وہ نکارا ہو گیا نا، جب دیکھا کہ اب اس کا کردار ختم ہونے والا ہے، اب اس کا جو کردار بے معنی ہے، تو ایک دن وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے ڈیرہ غازی خان کے ایریے میں۔ اور حکومت کا موقف یہ تھا کہ پولیس ان کو لے کے جا رہی تھی، اور راستے میں اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اس کو چھڑوانے کے لیے، ٹو بی نوٹڈ، اور ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ جیسے آج کل انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، جو بھی پولیس مقابلہ دیکھ لیں، پنجاب پولیس کی شان ہے، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد بخشر صاحب اور بھی بہت سارے ہیں۔ جب بھی کوئی مجرم عاطفی بٹکا دیکھ لو مرتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کی گولی سے مرتا ہے۔ ساتھی چھڑوانے آتے ہیں اور ان کی گولیوں سے وہ مر جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری پولیس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ان کی گولی سے وہ مرتے ہیں۔ یہاں آ کے تھوڑی سی تشویش ہو گئی ہے، تھوڑا سا وہ دماغ کے سگنل کوئی اور آ رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں جو پولیس سے چھڑوا کے لے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے سعد رضوی صاحب اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے سعد رضوی کی جان کو شدید خطرات ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اس کے علاوہ CCD کے انچارج ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، انہوں نے بھی ایک عجیب منطق پیش کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ بات میرے دیگر وہ بڑے بڑے ولاگر اور اینکر پرسنوں کو کیوں نہیں نظر آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اسلحہ اور غیر قانونی اسلحہ اور لائسنس والے اسلحے پر بھی سوال و جوابات ہو رہے تھے، تو آئی جی صاحب بیان دینے لگے تو انہوں نے مائک اپنی طرف کر لیا، انہوں نے کہا جی جنہاں دی سوال تھا کہ جن کی ذاتی دشمنیاں ہیں وہ تو گارڈ رکھتے ہیں نا، ان کی تو مجبوری ہے۔ تو چٹھا صاحب نے کہا کہ وہ گارڈ نہ رکھن، جنہاں دی دشمنیاں ہیں نا تے وہ اپنے دشمناں نال صلح کر لیں، ان سے صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں، اتنے گارڈ اور اسلحہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ان کے پاس لائسنس بھی ہو۔ ہم یہ ڈالا کلچر اور یہ اس کے خلاف ہیں، اس کو کی ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو آج بھی چلو جن لوگوں کو ڈال رہے تھے وہ گارڈ ہیں، سب سے زیادہ ڈالا کلچر یہ پروٹوکول تو نون لیگ کی حکومت، وزراء اور ان کے MNA اور MPA، خصوصاً آل شریف کے کسی فرد کو دیکھو ان کو تو خصوصی پروٹوکول اور ڈالا
وہ سسٹم ملتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں کہ بالفرض چٹھا صاحب جٹ فیملی نال تعلق ہے، ایک مثال دیندا پیا میں، چودھری الیاس جٹ فیصل آباد کے ایک علاقہ تھا چک چونٹ، جس کی وجہ سے ان کو لیاسا چونٹیاں کہتے تھے، اور 2 دفعہ MLA بھی بنے، بڑے مشہور آدمی تھے، اور وہ ان کا پورا خاندان قتل ہو گیا، ان دشمنیوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ اب اس کے خاندان میں بھتیجے، بھائی، بانجے کوئی نہیں بچا۔ ایک ان کی بھتیجی ہے اس وقت، سدرا سعید بندیشا، جن دشمنوں نے ان کا پورا خاندان اڑا دیا، تو وہ بی بی جو ایک بچ گئی ہے وہ سیاست بھی کر رہی ہے، دشمنیاں بھی پال رہی ہے، اپنے گاؤں اپنے حلقے کے لوگوں کے کام بھی کر رہی ہے۔ اب وہ پہلے تو جا کے ان دشمنوں کی منت کرے جا کے کہ بھائی جان میں معافی منگنی ہے، صلح کرنی ہے، تسی میرے پیو نو ماریا، میرے بھراواں نو ماریا، میرے کزناں نو ماریا، میرے چاچے نو ماریا، میرے دادے نو ماریا، پورا خاندان جو ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا ذمہ دارہ چھوڑ کے، اپنا سیاسی حلقہ چھوڑ کے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو جائے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیا جواب ہے؟ ریاست کا کام ہے اپنے شہری کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے تو ایسے مشورے تو نہ دینا کہ جگ ہسائی ہو اور لوگ ہنس رہے ہیں کہ پہلے محنت کر لو جی، نہ محنت منت پھر بٹ ہو جاؤ۔ اب جس کے پاس دبئی جانے کے معاملات ہی نہ تو وہ کیا کریں گے؟ اب ایک آدمی کا پورا خاندان ختم ہو گیا اور وہ اکیلا ہے، ایک 12 بور کو لے کر وہ 50 آدمی سے اپنے تحفظ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے حال میری اس پنجاب حکومت کا۔ کیا بات کروں، کیا چیت کروں، کیا گفتگو کروں؟ ایک ویسے ہی ان کی وہ کہتے ہیں نا مسلم لیگ نون کسی مخالف کی وجہ سے نہیں گر رہی، عمران خان تو جیل میں اس کی وجہ سے نہیں گری، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا ان کی وجہ سے نہیں گری، اپنے بوجھ سے خود ہی دفن ہوتی جا رہی ہے، وہ اقدامات ہی ایسے ایسے کر رہی ہے۔ اب یہ سانحہ مرید کیوں ہو گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں، لاشوں کو ترپال ڈال کر ٹرکوں میں لے جایا گیا ہے اور لاشیں نہیں مل رہی۔ کچھ افواہیں ہیں کہ سنگیاں پل کے قریب کسی قبرستان میں بھی دفنائی گئی ہیں، اور اہلیہ نے مرید کے کہہ رہا ہے جو وہاں کے مقامی ہے کہ 3-3.5 گھنٹے مسلسل گولی چلی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں گولیاں ماری گئیں، جیسے وہ چھپ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ پاکستانی تھے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب یہ مسئلہ اتنا کا تب چکا ہے، اوپر سے ایک اور بونگی آج ہی وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی کہ لبیک یا رسول اللہ کے جہاں جہاں وہ وال چاکنگ ہوئی تھی، پنجاب حکومت اس کو مٹوا رہی ہے۔ نواں پنگا لے لیا نے کہ انتظامیہ ان دکانوں پر، دیواروں پر سے سفیدی پھیر رہی ہے کہ یا رسول اللہ کا نام مٹا دو۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والوں سے پوچھ کے دیکھو، یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ اگر آپ لبیک یا رسول اللہ پہ بیان لگائے تو لبیک کو مٹا دو، یا رسول اللہ کو کیوں مٹا رہے ہو؟ یہ 80% لوگ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، اور آپ خود مخالف کر رہے ہیں اپنے اقدامات کی وجہ سے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے عرض کی تو شکایت ہوگی۔ اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ اہل سنت کی تمام تناظیمیں اہل سنت مذمت کر چکی ہے سانحہ مرید کے پہ، اس سے ہٹ کے
علامہ احتشام الہی ظہیر صاحب جو اہل حدیث مکتب فکر کے ایک قائد بھی ہیں اور ایک قائد کے بیٹے بھی ہیں، اور بہت بڑی جماعت ان کی اپنی ہے، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک خطاب کے اندر سانحہ مرید کے حق کی مذمت کی ہے۔ نے کہا اگر میرا ان سے ذاتی اختلاف ہے، میرا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن وہ پاکستانی تھے، میں حکومت کی مذمت کرتا ہوں اور ٹی ایل پی کی سپورٹ کرتا ہوں، مختصراً بات کرتا ہوں۔ یہاں تک جو مذہبی تنظیمیں مذہبی طبقہ ہے وہ اس وقت حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ پیر اجمل قادری کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، کبھی انہوں نے ایسی سیاسی بات نہیں کی، لیکن وہ برس پڑے ہیں حکومت پر، اتنی حد تک انہوں نے تنقید کی ہے، اور مسلسل وہ اپنے خطابات میں حکومت کو تنقید کر رہے ہیں۔ اینو ہوڑا نہ لیو، ہر مسجد، کتنی مسجدیں بند کرو گے؟ ہم نے اتنی مسجدیں سیل کر دی ہے جہاں اہل سنت کا امام ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ حکومت پہ تنقید کر رہا ہے۔ وہ نمازی، وہ لوگ جو یا رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی مظفر علی شاہ صاحب، مولانا صاحب نے بھی کھل کے تنقید کی ہے، ان کی بیان بھی آ چکا ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے پھر مذمت کی ہے واقعے کی، اور علامہ عبد الرحمان نقشبندی، انہوں نے بھی واقعہ مریدگی کی مذمت کی ہے، اور پہلی دفعہ ٹی ایل پی کی قیادت نے منہ کھولا ہے اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت پر تنقید کی ہے، اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ سانحہ مرید کے واقعہ یا سانحہ کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ سب سے پہلے مریم نواز اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر داخلہ پنجاب کو استعفیٰ دینا چاہیے، آئی جی پنجاب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹی ایل پی کی قیادت کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی وزیر داخلہ وہ استعفیٰ دیں، اور آئی جی اسلام آباد استعفیٰ دیں۔ انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے، کھل کے اپنے مطالبات رکھے ہیں۔ جماعت اہل سنت کی تمام تنظیموں نے بھی یہی مطالبات رکھے ہیں، اور تمام علماء کرام سانحہ و مرید کی مذمت کر رہے ہیں، اور حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں کہ ان کے ذمہ داران کو جوڈیشل کمیشن بنا کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دے، ان کو سامنے لے کے